بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بونجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بات کریں، ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ ان کیمرہ سیشن دیکھنے والے ناظرین بڑی ارکریزی اور سمجھ بوجھ سے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 700 میگا واٹ کے بجائے 7000 میگا واٹ کہہ دیا، جس پر اکثر کامنٹ میں ہماری اس غلطی کی نشاندہی کر دی گئی۔ اس کے لیے پہلے تو معذرت قبول کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں از حد خوشی بھی ہوئی ہے کہ ان کیمرہ سیشن کے ناظرین ویڈیوز پر اس قدر توجہ دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، بونجی استور گلگت بلتستان کا ایک قصبہ ہے جو تاریخی طور پر اہم ہے۔ یہ اقتصادی طور پر یوگستان اور ڈوگرا کے درمیان بارٹر تجارت کا مرکز تھا۔ کراکرم ہائی وے پر بونجی سے گلگت کا فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر یعنی 31 میل ہے۔ 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کے سنگم پر واقع بونجی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دریا سندھ اس قصبے کے شمال سے مغرب تک کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ مشرق کی جانب سے یہ دریا استور سے جڑا ہوا ہے۔ بلتستان کا علاقہ شمال مشرق سے اس علاقے میں شامل ہوتا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان نے 2022 میں بتایا تھا کہ پاکستان پانی سے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع سے مالا مال ہے اور ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنے کی استعداد 60,000 میگا واٹ ہے، لیکن اس وقت پاکستان اس سے صرف 16% مستفید ہو رہا ہے۔ دوسری جانب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ہر سال 22 ارب ڈالر کا پانی استعمال کیے بغیر سمندر میں بہا دیتا ہے۔ اگر پاکستان نے پانی ذخیرہ کرنے کے ان نادر ذرائع کا ہنگامی بنیادوں پر تحفظ نہ کیا تو اس مملکت خدا داد کے لیے گندم، گنا، چاول اور کپاس جیسی فصلیں قصہ پارینہ بن جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو بڑے ڈیم بنا کر پانی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مختلف پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، لیکن افسوس یہ اتنی تیزی سے نہیں بنائے جا رہے جس کی ضرورت ہے۔ بڑے ڈیموں کی تعمیر میں ایک تجویز کردہ بونجی ڈیم بھی ہے۔ بونجی ڈیم جہاں بننے جا رہا ہے وہ قصبہ پہلے باونجی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی تک نام کو مختصر کر کے بونجی رکھ دیا گیا۔ بونجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کا ایک ذیلی منصوبہ ہے جو اگر بن جاتا ہے تو اس کی مجموعی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 7100 میگا واٹ ہوگی۔ فی الحال یہ منصوبہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی اور تفصیلی ڈیزائن سے گزر رہا ہے۔ فیزیبلٹی اور تفصیلی ڈیزائن اسٹڈیز کرنے والی کمپنیاں ایک مشترکہ منصوبے میں شامل ہیں، جس میں فرانس کی مشترکہ کنسلٹنٹ فرم آرٹیلیا، جاپان اینڈ ڈیولپمنٹ کی نائپون، برطانیہ کی موٹ میکنونلڈ اور پاکستان کی DMC مینجمنٹ کنسلٹنٹ شامل ہیں۔ یہ مشترکہ منصوبہ بونجی کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچر BCJV کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈیم سائٹ کا علاقہ گلگت سے 83 کلومیٹر یعنی 52 میل اسکردو روڈ پر اسمانی موڑ کے قریب واقع ہے۔ مجوزہ پاور ہاؤس بونجی گاؤں میں واقع ہے۔ بونجی ڈیم دریا سندھ پر ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی صورت میں تجویز کیا گیا ہے۔ اگر یہ تعمیر ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہوگا۔ گریویٹی RCC بونجی ڈیم 190 میٹر اونچا ہوگا اور اس کی نصب صلاحیت 7100 میگا واٹ قرار دی گئی ہے۔ ڈیم کے لیے 7.8 کلومیٹر فی کس طویل 5 سرنگیں اور پاور ہاؤس تعمیر کیا جائے گا، جبکہ 355 میگا واٹ فی کس پیداواری صلاحیت کی 20 ٹربائن فرانسس ٹائپ نصب کی جائیں گی۔ اس ڈیم کے سپل ویز کی گنجائش یعنی پانی خارج ہونے کی زیادہ سے زیادہ شرح 1900 میٹر فی سیکنڈ ہے اور اس کے ہائیڈرولک سر 428 میٹر یعنی 1404 فٹ ہیں۔ اس ڈیم کی سالانہ جنریشن 24,088 گیگا واٹ فی گھنٹہ تک ہوگی، یعنی منصوبہ اپنی تکمیل پر ہر سال قومی نظام کو تقریباً 24 ارب 70 کروڑ یونٹ سستی بجلی مہیا کرے گا۔ 2009 میں پاکستان اور چین نے بونجی ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے پر وزارت پانی و بجلی پاکستان اور 3 گورجز پروجیکٹ کارپوریشن چین کے درمیان دستخط ہو چکے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر کی لاگت 8.1 بلین امریکی ڈالر ہے۔ یہ منصوبہ گلگت کے قریب دریا سندھ پر واقع ہے۔ پاور ہاؤس اور ڈیم سائٹ اسلام آباد سے بالترتیب 560 کلومیٹر اور 610 کلومیٹر دور ہیں۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا نے مارچ 2005 میں پری فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کی۔ کنسلٹنسی معاہدے میں ستمبر 2012 تک توسیع کی گئی۔ حتمی رپورٹ کو حتمی شکل دینے اور 30 ستمبر 2012 تک جاری ہونے کی توقع تھی۔ بونجی کنسلٹنٹ JV کو 30 ستمبر 2012 تک مکمل اور جاری تحقیقات پر غور کرتے ہوئے ڈیزائن رپورٹ، ٹینڈر دستاویز کی تیاری اور PC1 مکمل کرنا تھا، جسے مکمل کر کے وفاقی حکومت کو پیش کر دیا گیا۔ مئی 2013 میں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا نے 7100 میگا واٹ بونجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی انجینئرنگ ڈیزائن اور ٹینڈر شدہ دستاویز مکمل کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کر دی تھی۔ فی الحال تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 2043 تک شروع ہوگا، لیکن ناظرین ضرورت ہے کہ ایسے منصوبے جلد از جلد شروع کر دیے جائیں تاکہ پاکستان کے پانی کے ذخائر مزید تباہ ہونے سے بچ جائیں۔